بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المبشر والرسول المصدق والمحمود الأمجد النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتغي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شب عاشور ہے. شب عاشور کی شرعی اہمیت یہ ہے کہ ہم اس شب کا احترام کریں. جس طریقے سے شہدائے کربلا نے اس رات کو ذکر الہی اور نمازوں میں بسر کیا تھا، گزارا تھا، ہم کو بھی چاہیے اس رات میں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی اور شہدائے کربلا کے دشمنوں پر اور قاتلوں پہ لعنت کریں. بالخصوص اس کلمے کے ذریعے لعنت کریں اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ. یہ جملہ زیارت عاشورہ کا ہے. آج کی رات اور آج کی شب وعدہ اور عہد نبھانے کی شب ہے. جو مومنین نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اس کو آج کی رات نبھانا ہے. ہمارا کیا وعدہ ہے اللہ سے، اس کے رسول سے یا مومنین سے؟ سورہ احزاب اٹھا کے دیکھیے. قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں جو مرد ہیں، مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں جو مرد ہیں. ایسے مرد صدقو، جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو اپنی زندگی میں سچ کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی راہ میں اپنے سر کو کٹا دیا، اور بعض وہ ہیں جو سر کٹانے کے منتظر ہیں. اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا،
انہوں نے جو وعدہ اور عہد اپنے پروردگار سے کیا تھا، حالات خراب ہونے کی وجہ سے اپنے وعدے کو بدلا نہیں، اپنے عہد کو توڑا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں وہاں بدلوا تبدیلا، ہوتا ہے ہم نے وعدہ کیا، حالات خراب ہو گئے، پھر وعدہ وفائی نہیں کرتا۔ وعدہ اور عہد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عہد اور وعدہ وہ ہے جو ہم نے خدا کے ساتھ کیا، کبھی رسول کے زمانے میں وہ وعدہ اور عہد ہوا، کبھی دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے اللہ سے عالم ارواح میں عہد کیا تھا، پروردگار جب ہم دنیا میں جائیں گے تو خلاف شریعت کام انجام نہیں دیں گے، ہم جب دنیا میں جائیں گے تیرے وجود پر یقین رکھیں گے، ہم جب دنیا میں جائیں گے تجھے وحدہ لا شریک مانیں گے۔ یہ ہمارا عہد اور وعدہ عالم ذر اور عالم ارواح میں خدا سے ہوا ہے، جہاں اللہ نے کہا الستو بربکم، اللہ نے روحوں کو خلق کیا، وہاں زکام صاحب کی بھی روح تھی، آپ کی بھی تھی، آپ کی بھی تھی۔ خلق کرنے کے بعد اللہ نے سوال کیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ میری بات دنیا میں جانے کے بعد نہیں مانو گے؟ تو ہم سب نے وہاں کہا تھا قالوا بلا، ہم نے کہا تھا پروردگار نہیں، ہم دنیا میں جا کے تیری بات کو مانیں گے، تجھ سے ہم وعدہ کرتے ہیں، تجھ سے ہم عہد کرتے ہیں۔ ایک ہمارا وعدہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ایک وعدہ خدا کے بندوں کے ساتھ ہے۔ ہم نے آپ سے ایک وعدہ کیا، کمرے میں آئیے، آپ کو ہم چائے پلائیں، آپ سے وعدہ کیا آپ ایران تشریف لائیے، ہم آپ کی دعوت کریں گے۔ چاہے بندوں کے ساتھ وعدہ ہو یا خدا کے ساتھ وعدہ ہو، دونوں کا نبھانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہی ہمارے سچے ایمان کی نشانی ہے۔ وعدہ نبھانا سچے ایمان کی نشانی ہے۔ چنانچہ سورہ مومنون میں ارشاد ہو رہا ہے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، مومن وہ ہوتے ہیں جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اور جس طریقے سے مومن امانت میں خیانت نہیں کرتا، وعہدہم راعون، جو عہد کرتا ہے، پیمان کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اس کی رعایت کرتا ہے، وعدے کو نبھاتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے امانت میں خیانت ناجائز ہے، اسی طریقے سے وعدہ کر کے منہ کر جانا یہ ناجائز ہے۔ یہ منافقوں کی نشانی ہے، کافروں کی نشانی ہے، مشرکوں کی نشانی ہے۔ جس نبی نے جتنی پختگی کے ساتھ وعدے کو نبھایا ہے، وہ اتنا قدرت کی نظروں میں بلند ہوا۔ جناب اسماعیل وعدے کے بڑے پکے تھے، بڑے پکے، تو ان کے بارے میں سورہ مریم میں ارشاد ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اے میرے رسول اپنی کتاب قرآن میں اسماعیل کا ذکر کرو۔ کیا خصوصیت تھی اسماعیل کی؟ کَإِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، چونکہ اسماعیل وعد اور وعدے کے بڑے سچے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ اور آپ نے اسماعیل کا وعدہ تاریخ میں مشہور ہے۔ آپ جب وعدہ کرتے تھے تو جان کی چاہے بازی لگ جائے
آپ وعدے کو نبھاتے تھے، اور یہ ادا پروردگار کو اتنی پسند آئی کہ اس قرآن میں اس ادا کا تذکرہ کیا جو قیامت تک رہنے والی کتاب ہے۔ جب تک لوگ قرآن پڑھیں گے اس آیت کو سورہ مریم میں پڑھیں گے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ وعدے کا پورا کرنا، اس کا درس ہم کو اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے، جو اشرف الانبیاء ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ رسول کا ایک صحابی تھا، مدینے سے باہر رسول کے ساتھ تھا، رسول سے محبت بھی کرتا تھا۔ اس نے رسول سے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، لیکن فلاں جگہ مجھے بڑا اہم کام ہے، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو میں جاؤں دیر ہو جائے تو آپ چلے جائیں۔ رسول نے کہا نہیں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے تمہارا انتظار کروں گا۔ اچھا رسول اکیلے تو نہیں تھے، میں ایک صحابی کا مسئلہ تھا، بہت سے مسلمان اور صحابی رسول کے ساتھ تھے، سب کے رعایت کرنا ہے، لیکن یہ صحابی تھوڑا بھولا والا تھا، رسول کا ساتھ بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا اور اپنا کام بھی حل کرنا چاہ رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ صبح کا وقت تھا، ابھی سورج نہیں نکلا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ یہیں رہیے گا۔ رسول نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں یہیں کھڑے ہو کر میں تیرا انتظار کروں گا۔ اچھا وہ صحابی گیا کام کو حل کرنے کے لیے، تو پھر چلا ہی گیا۔ بہت دیر ہو گئی، سورج نکل آیا، سورج کی تپش ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ صحابی آگے بڑھا، ہاتھ جوڑ کے کہا حضور پاک دھوپ زیادہ ہو گئی ہے، دن چڑھ آیا ہے، سورج گرم ہو گیا ہے، یا رسول اللہ چلتے ہیں فلاں جگہ، ایک بات ہے، بات کے سائے میں بیٹھ کر اس شخص کا آپ انتظار کیجئے۔ حضور نے کہا نہیں، قد وعدتہ ہاہنا، میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اس جگہ ملاقات کروں گا۔ اور کیجئے جب کوئی انسان کامل اپنے کیے ہوئے وعدوں کی اتنی رعایت کرتا ہے تب جا کے وہ نوع انسانی کے لیے نمونہ عمل بنتا ہے۔ اور قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں عمل کا بہترین نمونہ ہے۔ وعدہ اور عہد ایسی چیز ہے جو سچے مسلمان کی نشانی ہے کہ اسے پورا کرے، عہد کرے تو عہد کو نبھائے، وعدہ کرے تو وعدے کو نبھائے۔ سورہ اسراء میں ارشاد ہو رہا ہے اے مسلمانوں اپنے عہدوں اور وعدوں کو ہلکے میں مت لو، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے عہد کو اپنے وعدے کو پورا کرو، روز قیامت ان وعدوں اور عہدوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ ہم عہد اور وعدے کو بڑے ہلکے میں لیے رہتے ہیں، نماز کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا، روزے اور حج کے بارے میں سوال ہوگا، زکوٰۃ و خمس و جہاد کے بارے میں سوال ہوگا، صلہ رحم کے بارے میں سوال ہوگا۔ جہاں یہ سوالات ہوں گے وہاں یہ بھی سوال ہوگا کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھایا یا نہیں نبھایا۔ کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں کہہ رہا ہے اوفوا بالعہد، اپنے عہد کو پورا کرو، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ کیوں پورا کرو؟ انہو کانا مسئولا، اس لیے پورا کرو کہ روز قیامت ان وعدوں اور عہدوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ سمجھے باتیں اور عہد کی، اس کو ہلکے میں نہ لیجیے۔ اچھا آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ زرقام صاحب تو مولانا ہیں،
یہ وعدے اور عہد کے بارے میں گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ اور مولانا لوگ وعدہ خلافی میں بہت مشہور ہے۔ فلاں مولانا نے وعدہ کیا تھا، یہ داؤں دے دیا آخر میں۔ فلاں مولانا نے کہا تھا آپ کیا دعوت میں آئیں گے، آخر میں بہانے کرتے رہے۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، جملہ کہنے جا رہا ہوں اس کو یاد رکھیے گا۔ مولانا وعدہ خلافی نہیں کرتے، میں اس منبر کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، مولانا وعدہ خلافی نہیں کرتے، لیکن کچھ وعدہ خلاف لوگ ہیں جو مولانا بن گئے ہیں۔ محمد بلندر سلوات چلے جملے کو یاد رکھیے گا، مولانا وعدہ خلافی نہیں کرتے، لیکن کچھ وعدہ خلاف لوگ تھے جو مولانا بن گئے۔ اب ہم سے دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ مولانا وعدہ خلافی کرے، وعدہ خلاف وہ پہلے سے تھا، بعد میں مولانا بن گئے۔ تو قرآن نے کہا اس کو حلقے میں مت لو، اوفو بالعہد۔ اگر کافر کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے، کافر کے ساتھ بھی عہد کیا ہے، تو اوفو بالعہد، اس عہد اور اس وعدے کو بھی پورا کرو۔ چونکہ دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے وہ تلوار کی زور سے نہیں، طاقت کے زور سے نہیں، فتح ممالک کی وجہ سے نہیں، بلکہ اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، وعدوں کو نبھانے کی وجہ سے دنیا میں اسلام پھیلا۔ اسلام کی اخلاق کی تلوار اصلی تلوار سے زیادہ کارگر ہے۔ اصلی تلوار یہ گلا کاٹ سکتی ہے، دل کو موہ نہیں سکتی، دل کو جیت نہیں سکتی۔ یہ بھیا اسلام یہ نہیں چاہتا دشمن کو ختم کر دیا جائے، ہرگز اسلام چاہتا ہی نہیں کہ دشمن کو ختم کیا جائے۔ جو دشمن کو ختم کرنے کے لیے یہ لوہے کا اسلحہ اور لوہے کی تلوار چاہیے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کافر کو ختم کر دیا جائے، مشرک کو ختم کر دیا جائے، نہیں۔ اسلام میں اخلاق کی تلوار ہے۔ اسلام دشمن کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتا، دشمنی کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے۔ دشمن رہے مگر دشمنی ختم ہو جائے۔ اسلام کافر کو ختم کرنا نہیں چاہتا، کفر کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ کافر رہے، کفر چھوڑ کے مسلمان ہو جائے۔ مشرک کو اسلام ختم نہیں کرنا چاہتا، اسلام شرک کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کافر کو مشرکوں کو ختم کرنا چاہتا تو پیدا ہی کیوں کرتا؟ یا پیدا ہو گئے تھے تو رسول نہ بھیجتا، ملک الموت کو بھیجتا۔ ملک الموت آتے کہتے کہو لا الہ الا اللہ، اگر نہیں کہو گے تو روح قبض کرتے، سب مسلمان ہو جاتے۔ موت کا ڈر ہے، موت کا خوف ہے۔ تو اسلام کافروں کا دشمن نہیں ہے، کفر کا دشمن ہے، مشرکوں کا دشمن نہیں ہے، شرک کا دشمن ہے۔ اسلام چاہتا ہے یہ سامنے جنگ کرنے والا دشمن رہے مگر دشمنی ختم ہو جائے، اور یہ تلوار سے نہیں ہوگا، اسلحوں سے نہیں ہوگا، یہ اسلامی تھیوری پر عمل کا نتیجہ ہوگا، اسلامی اخلاق پیش کرنے کا نتیجہ ہوگا۔ زمانے قدیم میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن مبارک، اسلام کی شبہ تھی، صحابی نہیں تھے، یہ صحابی کے بعد کی نسل کے تھے بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، حج کے بھی بڑے شوقین تھے، حج ہو جاتے تھے، جہاد کے بھی بڑے شوقین تھے۔ اللہ والے جانتے ہیں جان ہماری جان ہے، مال ہمارا مال ہے، سب تو خدا کا ہے، جہاں وہ چاہے گا اس کو ہم صرف کر دیں گے۔
اس لیے اللہ والے ڈرتے نہیں ہیں، نہ جان جانے سے ڈرتے ہیں نہ مال جانے سے ڈرتے ہیں۔ اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یاد رکھنا اولیاء خدا وہ ہے نہ ان کے دل میں خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک جہاد کے بڑے شوقین تھے۔ ایک دن انہیں موقع مل گیا جہاد کا، ایک کافر کے مقابلے میں تلوار کھینچ کے پہنچ گئے۔ اچھا کافر بھی فنون جنگ میں بہت ماہر تھا اور بہت مضبوط بھی تھا۔ اچھا یہ بھی اپنی جگہ مانے جاتے تھے، بہت بڑے بہادر بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں۔ فنون جنگ کو بہت سے لوگوں اس کی بنسبت زیادہ جانتے ہیں۔ صبح کے بعد اس کافر سے جنگ شروع ہوئی، جنگ کرتے رہے، نہ وہ جیت پا رہا تھا نہ یہ جیت پا رہے، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا، نہ یہ غالب آئے نہ وہ غالب آئے۔ ایک بات عبداللہ ابن مبارک نے آسمان کی جانب نگاہوں کو کیا، دیکھا زوال آفتاب ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا۔ اس کافر سے کہا بھئی ایسا ہے ہماری نماز کا وقت آ گیا ہے، مسلمانوں میں ایک چیز ہے نماز، اور یہ وقت ایسا ہے ہم پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد تم سے جنگ کریں گے۔ کافر بھی با انصاف تھا، اس کا کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنے اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ لیجیے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ کافر دور جا کے تلوار نیچے رکھ کے بیٹھ گئے۔ اب تک عبداللہ ابن مبارک نماز میں مشغول ہو گئے، جب نماز کے فارغ ہوئے تلوار نکالی، مشرک کی طرف گئے۔ مشرک نے بغور ان کو دیکھا، کہا رک جاؤ، تم تو اپنے اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ چکے ہو، میں بھی اپنے خدا کی ذرا پوجا پاٹ کر لوں، میں بھی عبادت کر دوں اس کی، ہمارے اندر بھی تھوڑا سا پاور آ جائے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کوئی بات نہیں، تم نے ہم کو اجازت دی تھی، ہم تم کو اجازت دے رہے۔ تو مشرک نے تلوار نیچے رکھی، اپنا جو ہے سورج کی طرف منہ کیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھ گیا، پھر لیٹ گئے۔ عبداللہ ابن مبارک کے دل میں یہ بات آئی، یہ مشرک جو ہے بہت بہادر ہے اور بہادر ہے، فنون جنگ میں بھی ماہر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے قتل کرتا، لہٰذا یہ غفلت کے عالم میں ہے، اس طرح غفلت کے عالم میں تو بہترین موقع ہے، لاؤ اسے ہم پیچھے سے جا کے قتل کرنا۔ یہ سوچ کے عبداللہ ابن مبارک نے تلوار نکالی اور چھپ کے مشرک کے پیچھے گئے۔ ابھی تلوار چلانا چاہ رہے تھے، آسمان سے آواز آئی، اے عبداللہ ابن مبارک کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے عہد اور وعدے کو پورا کرو، یہ ہے اسلام، یہ ہے سچا مسلمان۔ عبداللہ ابن مبارک اپنے کیے ہوئے عہد اور وعدے کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، روز قیامت اس عہد اور وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بس ایسے آسمان سے آواز یہ آئی، عبداللہ ابن مبارک تھرتھرانے لگے، بولنے لگے، ماننے والے مجھے معاف کر دے، خدایا آپ سے غلطی ہو گئی، تلوار دور پھینکی، زمین پہ لوٹنے لگے، گریہ کرنے لگے، سوال پر جیسے عبداللہ ابن مبارک نے اس آسمانی آواز کو سنا، تلوار دور پھینکی، گریہ کرنے لگے، زمین پہ لوٹنے لگے، میرے پروردگار مجھ سے غلطی ہوگی، خدایا مجھے معاف کر دے۔ کافر کی عبادت ختم ہو چکی تھی، اس نے تلوار وغیرہ سنبھالی، دیکھا ادھر ادھر عبداللہ ابن مبارک ہیں کہاں، دیکھا وہ تو زمین پہ لوٹتے ہوئے گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، میرے پروردگار مجھے معاف کر دے۔ مشرک کی سمجھ میں بات نہ آئی،
अभी तक तो ये ठीक ठाक दे लगता है, कुछ दिमागी असर हो गया है क्या? मुझसे करीब पहुंचा था अब्दुल्ला इब्न मुबारक, जंग के लिए तैयार हो। इन्होंने रुक जाओ थोड़ा सा। क्या हुआ क्या? इन्होंने पूरी दास्तान बताई। मियां मेरी नियत तुम्हारे ऊपर खराब हो गई थी, मैंने सोचा लाओ तुम अपने खुदा की इबादत कर रहे हो, इसी असना में धोखे से मैं तुम्हें कत्ल कर दूं। मैं कत्ल करने जा रहा था, मेरे खुदा की आवाज आई, ऐ अब्दुल्ला इब्न मुबारक औफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ये मुशरिक है तो क्या हुआ, काफिर है तो क्या हुआ, इससे तुमने वादा किया है कि तुम अपनी इबादत कर लो फिर जंग करेंगे। अब इस बात का ऐसा असर इस काफिर पे हुआ कि ये भी रोने लगा। इसने कहा अब्दुल्ला इब्न मुबारक, क्या तुम्हारा खुदा ऐसा है जो दोस्त को दुश्मन की वजह से डांटे, मुसलमान को काफिर की वजह से सजा की धमकी दे? अगर ऐसा खुदा है तो उसकी इबादत से हाथ खींचना शर है, शरारत है, शैतानत है, गुमराही है, ज़लालत है। ऐ अब्दुल्ला इब्न मुबारक, मैं ऐसे ही खुदा की इबादत करना चाहता हूँ जो वादों को निभाने का दर्श दे। ये है असली दीन, ये है असली इस्लाम। वादा किया है तो औफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला। वादा निभाओ। हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु नूरानी बयान में फिर इरशाद फरमाते हैं कि ला दीना लिमन ला अहद। वो आदमी जिसके पास अहद और वादे निभाने की सलाहियत नहीं है, अहद और वादे को नहीं निभाता, ला दीन ला, उसके लिए कोई दीन है ही नहीं, वो मुसलमान है ही नहीं। ला दीना, उसका कोई दीन नहीं है। इसका कोई दीन नहीं है। लिमन ला अहदा ला, जिसके पास अहदो पैमान नहीं, वादा निभाने की सलाहियत नहीं। रवायात कहती है कि अगर तुम बच्चों से भी वादा करो तो कोशिश करो उसे निभाओ, वरना वो बेदीन हो जाएंगे। वो अल्लाह को नहीं पहचानते, रसूल को नहीं पहचानते, तुम्ही को खालिक जानते हैं, तुम्ही को राज़िक जानते हैं। तरबियत जबान से नहीं अमल से करो। बच्चों कैसे चुप कराते हैं? ये तू रो नहीं, तुमको हम प्लास्टिक की तलवार दिला देंगे। जब बच्चा चुप हो जाता, आप इंतजार में है, अब जान प्लास्टिक की तलवार दिलाएंगे, अब बच्चा बातें रो नहीं, हम तुम्हें कार खेलने वाली दिलाएंगे। बच्चा चुप हो गया, इंतजार करता है, अब बजान कार कब आएगी, वो सब बेवकूफ बना दे उसको। है होता है, तुमको हेलीकॉप्टर उड़ने वाला दिलाएंगे। ये वादा हमने बच्चे से कर लिया, बच्चा चुप हो गया, अब वो इंतजार में बैठा हुआ। अब बच्चा हेलीकॉप्टर दिलाएंगे रिमोट वाला, अब बच्चा बहाने बना रहे। शरीयत का नहीं, बच्चों को धोखा मत दो। अगर तुम बच्चों से भी वादा करो तो वादे को निभाओ, वरना ये बच्चे बेदीन हो जाएंगे। तो समझे कि ऐसे ही होता है, वादा करो, वादे को तोड़ दो। वादा निभाना सच्चे मुसलमान की अलामत है। वाकया तारीख में लिखा हुआ है, हाकिम तुगुम का जमाना था। उनके जमाने में एक सारबान था। सारबान कहते ऊंट चलाने वाले को। दो सगे भाई थे, वो सारबान को खींचते हुए हाकिम तुगुम के दरबार में आए। हाकिम, इस सारबान ने हमारे बाप को कत्ल कर दिया है और हम किसास करना चाहते हैं, कत्ल का बदला कत्ल। इस सारबान को कत्ल करेंगे, ऊंट चलाने वाले को कत्ल करेंगे। हाकिम ने पूछा सारबान से, कुछ सफाई दे सकती हो?
اس نے سر جھکا دیا کہ حضور یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، میں ان کے باپ کا قاتل ہوں۔ کہا قضیہ کیا ہے؟ کہا قضیہ یہ ہے میں اونٹ چراتا ہوں، اپنے اونٹوں کو لے کے اس کی باغ کے پاس سے میں گزر رہا تھا، باغ میں دیوار کڑی تھی، سرحدی دیوار، اور اس کے باغ کا ایک پیڑ ایسا تھا جس کی ایک شاخ باہر لٹک رہی تھی۔ میرا اونٹ جب ادھر سے گزرا تو اس نے کچھ پتیاں اس میں سے کھا لی، ان کا باپ کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے ایک پتھر اٹھا کے میرے اونٹ کو مارا، جو اس کی پیشانی پہ لگا، اونٹ وہی گر کے ڈھیر ہو گئے۔ اے حاکم، میں اپنے اونٹ کو بہت چاہتا تھا، اس سے بڑی محبت کرتا تھا، مجھے غصہ آ گیا، وہی پتھر اٹھا کے میں نے ان کے باپ کو دے مارا، وہ ان کی کھوپڑی پہ لگا، کھوپڑی پھٹ گئی، ان کی وہ بھی مر گئی، اونٹ مرا، ان کی کھوپڑی پھٹی اور صاحب مر گئے۔ ٹھیک ہے، جانور کے بدلے انسان کو نہیں مارا جا سکتا، قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن غصے میں یہ کام ہو گیا۔ حاکم نے کہا احتساس تو ہوگا، غصے میں اگر کسی کا قتل کر دیا ہے احتساس تو ہوگا، اس کا خون کے بدلے خون۔ صاحبان نے کہا حضور میں تیار ہوں، مجھے احتساس کے لیے میں تیار ہوں، مجھے پھانسی پہ چڑھا دیجیے یا مجھے قتل کر دیجیے، لیکن ایک بات سن لیجیے کہ باپ سے میراث میں مجھے بہت دولت ملی ہے، بہت دولت جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ٹھیک، میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، اس کا حصہ میرے پاس بطور امانت ہے، میں نے ایک جنگل میں ان پیسوں کو، جو میرے بھائی کا پیسہ ہے، اسے دفن کر دیا۔ یہ کل کے زمانے میں بینک وغیرہ نہیں تھے، نوٹ وغیرہ نہیں تھا، سکے کی شکل میں پیسہ ہوتا تھا، تو انسان یا کسی کے پاس امانت رکھتا تھا یا لمبی اگر مدت چاہیے ہوتی تھی تو زمین میں دفن کر دیتا تھا۔ تو صاحبان نے کہا حاکم صاحب میرا ایک چھوٹا سا بھائی ہے، ابھی بہت ہی چھوٹا ہے، اس کا ذہن میں نے زمین میں دفن کر دیا، اور اس زمین کی جگہ جہاں میں نے دفن کیا ہے اپنے بھائی کے پیسے کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اگر آپ مجھے پھانسی پہ چلا دیجیے گا یا قتل کر دیجیے گا تو میرے بھائی کا پیسہ دفن رہ جائے گا، اس کا گناہ آپ کی گردن پہ جائے گا، لہذا مجھ کو 3 دن کی اجازت چاہیے کہ میں اپنے وطن جاؤں، اور وہاں جانے کے بعد وہ پیسہ اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کروں یا میرا ماموں ہے میں اس کے حوالے کروں، میں بڑی ذمہ ہوں، اور کچھ چھوٹے موٹے کام ہیں اس کو میں انجام دے۔ 3 دن لگیں گے اے حاکم صاحب۔ حاکم نے کہا ایسا ہے بھیا، اگر کوئی آدمی ان میں سے ضمانت لے لے کہ تم واپس آؤ گے 3 دن کے اندر تو میری طرف سے کوئی حرج نہیں، تم گھر جا سکتے ہو، اپنے بھائی کا پیسہ بھائی کو دے دو، اور جو کام تمہیں کرنا ہے وہ کر دو۔ اچھا وہ بیچارہ مدینے میں غریب الوطن تھا، اسے کون پہچانتا؟ ایک بتاؤ، اس نے تمام مسلمانوں پہ نظر ڈالی، سب نظریں چرانے لگے، میں کیوں ضمانت دوں تمہاری، میں ذمہ داری کیوں لوں؟ ٹھیک، سب نظر چرا رہے تھے، سب نظر چرا رہے تھے، اور پیچھے اس نے زمینی ستاروں پر، جو جملہ کہہ رہا ہوں سمجھیے گا، اس نے صاحبان نے زمینی ستاروں پر ایک نظر ڈالی۔ یہ زمینی ستارے جو ہے ادھر ادھر جو ہے بغلے جھانک رہے تھے، نظر سے نظر نہیں ملا رہے تھے، لیکن ان زمینی ستاروں میں ایک ایسا ستارہ بیٹھا ہوا تھا جس سے شمس نبوت اور قمر امامت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے دیکھا سب چپ ہیں مگر ایک ہے جو تراہم آمیز نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہے، چہرہ اس کا بڑا نورانی ہے، چہرہ بتا رہا ہے اس کے چہرے کے نور سے میری زندگی روشن ہو سکتی ہے۔ اس نے حاکم کو دیکھا، کہا حاکم صاحب وہ جو نورانی شخص بیٹھا ہوا ہے میں اسے ضامن بنا رہا ہوں، وہ میرا ضامن ہے، 3 دن کے اندر میں واپس آ جاؤں۔ ضامن کا وہ آدمی جو نورانی بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا ابو ذر کو ضامن بنا رہے ہو، ابو ذر کو ضامن بنا رہے ہو؟ اس صاحبان نے کہا بھیا میں ان کا نام نہیں جانتا ہوں مگر چہرہ بتا رہا ہے یہ اللہ والے ہیں، ان کا چہرہ بڑا نورانی، ہم جانتے ہیں
یہ رہن دل ہیں، یہ جو ہے ہماری ضمانت لینے کے لیے۔ ابو ذر نے کہا کوئی بات نہیں، کہ تم کو میرے اوپر اعتماد ہے تو مجھ کو بھی تمہارے اوپر ایک مسلمان ہونے کے ناطے اعتماد ہے، جاؤ میں نے ضمانت لے لی۔ اتنے آدمیوں میں صرف اس نے ابو ذر کو چنا، ابو ذر کا انتخاب کیا۔ کہ یہ تو جملہ کہہ دوں، جس طریقے سے کوئلے کی کان میں ہیرے کو پہچان لیا جاتا ہے، ریت کے صحرا میں لال کو ڈھونڈ لیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اغیار کے مجمع میں اہل بیت والے کو پہچان لیا جاتا ہے۔ صلوات پر محمد۔ جب ابو ذر نے ضمانت لے لی 3 دن کی، اب وہ ایسے مدینے سے نکلا جیسے کمان سے تیر نکل گیا۔ ابو ذر کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے۔ رسول نے حضرت ابو ذر کے بارے میں فرمایا تھا کہ ابو ذر سے زیادہ سچے انسان پر آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ ابو ذر ایسے ہی 9 درجے کے ایمان میں فائز نہیں ہوئے تھے، ان کی خدمتیں ہیں۔ تاریخ کہتی ہے یہ 5ویں شخص ہیں جنہوں نے مکے میں رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ یہ بات کی مسلمان نہیں ہے، ابتدائی مسلمان ہے، تاریخ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ نام رہا ہو، تیسرے پہ رہا ہو، لیکن عام طریقے سے تاریخ یہ لکھتی ہے کہ یہ 5ویں مسلمان ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ مکے ہی سے رسول کے محب تھے، ہمیشہ رسول کے ساتھ رہتے تھے، جان و مال رسول پہ قربان کرتے تھے۔ تو رسول نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ یہ کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے، وعدہ خلافی کرتے ہی نہیں تھے۔ رسول نے کہا کہ ابو ذر سے زیادہ سچے انسان پر آسمان نے سایہ نہیں۔ واقعہ مشہور ہے، تاریخ میں ہے۔ اتنے سچے تھے، مشرک بھی جانتے تھے کہ جھوٹ نہیں بولے۔ مکے ہی میں ابتدائی رسالت تھی، رسول اسلام خانہ کعبہ کے پاس مسجد الحرام میں عبادت کرتا تھا۔ رات کچھ زیادہ ہو گیا، گھر کا فاصلہ مسجد الحرام سے تھوڑا دور پہ تھا، بیچ میں دشمنوں کا محلہ پڑتا تھا، دشمنوں نے تاک لیا۔ آج رات میں جب محمد کا گزر ادھر سے ہوگا قتل کر دیں گے۔ یہ خبر پیغمبر کو ہو گئی، پیغمبر کو یہ خبر ہو گئی۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ معجزات سے کام نہیں لیا جاتا ہے۔ رسول کی زندگی ایسی تھی کہ عام طریقے سے نارمل انسان زندگی بسر کرتا ہے، نارمل انسان جان بچاتا ہے، آپ بھی ویسے ہی کرتے تھے، ورنہ اجر و ثواب نہ ملتا ہے۔ اگر ہر چیز میں معجزہ آپ دکھاتے تو ثواب کے زیادہ مستحق آپ نہیں تھا، لہذا نارمل زندگی بعض اوقات آپ کی ہوتی۔ آپ نے اصحاب سے مشورہ کیا، 2-4 جو بیٹھے ہوئے تھے، کیا کیا جائے؟ خبر یہ ہے کہ دشمن تاکے بیٹھے ہوئے، اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو بنی ہاشم ان کے پورے محلے کو ختم کر دیں، فتنہ برپا ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ ابھی مشرکین کے ہاتھ میرے اوپر اٹھے۔ ابو ذر کہنے یا رسول اللہ میں بتاؤں کیا کیجئے؟ کہا بتاؤ۔ ایسا ہے میرے پاس ایک بورا رکھا ہوا ہے، میں بورے میں آپ کو داخل کروں گا، اپنی پیٹھ پہ ڈال دوں گا، مشرکین کے محلے سے گزروں گا، انہیں شک بھی نہ ہوگا کہ آپ میری پشت پہ ہیں۔ رسول نے غور کیا، کہا کوئی بات نہیں، اس کو چیک کرتے۔ رسول اسلام بورے میں بیٹھ گئے۔ ابو ذر نے، ابو ذر کوئی کمزور آدمی نہیں تھے، وہ بہادر آدمی تھے۔ ابو ذر نے رسول اسلام کو بورے میں رکھنے کے بعد پیٹھ پہ لاد لیا۔ تھوڑی دور چلے تو دشمنوں کا محلہ آیا، دشمن تاک میں بیٹھے تھے، تلوار لے کے، نیزے لے کے۔ انہوں نے دیکھا ابو ذر آ رہے ہیں لیکن ان کا رسول نہیں آ رہا ہے۔ ادھر ادھر جھانک رہے تھے، کیا ہوا؟ رسول پہلے نکل گئے، بعد میں آئیں گے، چھپ گئے کہیں۔ وہ پوچھے تو کس نے پوچھے؟ ابو ذر کو بھی جانتے تھے، بڑے کٹر مسلمان ہیں یہ،
مشرکوں نے مذاق کیا، ابو ذر تمہارے پیٹھ پہ کیا لدا ہوا ہے، کیا محمد ہیں؟ ابو ذر نے کہا، ہنس کے کہا، ہاں میں محمد کو اپنی پیٹھ پہ لادے ہوا ہوں۔ مشرکین ہنسنے لگے، دیکھو مذاق کرتے ہیں ابو ذر، یہ کہتے ہوئے ابو ذر پیغمبر کو لے کے نکل گئے۔ بات واضح ہو گئی، جھوٹ نہیں بولا ابو ذر نے، صرف لہجہ بدل دیا۔ کیا لاتے ہو؟ کہا محمد کو لاتے ہوئے، اور کیا؟ مشرکین نے کہا، کہاں ابو ذر محمد کو لا دیں گے؟ صلوات پڑھو۔ بات واضح ہو گئی کہ ابو ذر سے زیادہ سچے انسان پر آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ صاحبان نے ابو ذر کو شامل بنایا، چلا گیا۔ 2 دن گزر گئے، صاحبان نہیں آیا۔ تیسرا دن نمودار ہوا، لوگ صاحبان کا انتظار کرنے لگے۔ شام ہو گئی، مجمع اکٹھا ہو گیا۔ وہ 2 بھائی جن کے باپ کا قتل ہوا تھا، سینہ تان کے ابو ذر کے سامنے آ گئے۔ تم نے میرے باپ کے قاتل کی ضمانت لی ہے، اگر نہ آیا تو ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ لیکن ابو ذر بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے، سب پریشان ہیں، سب مضطرب ہیں۔ بعض ابو ذر کے چاہنے والے تھے، وہ آہستہ آہستہ رونے لگے، ہائے آج ایک صحابی پیغمبر کا قتل مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ہو جائے گا۔ لیکن ابو ذر بڑے اطمینان سے ہے۔ جلاد سے کہا گیا، تلوار تیار رکھو، اگر تھوڑی دیر میں غروب آفتاب ہونے جا رہا ہے، غروب آفتاب ہو گیا اور وہ صاحبان نہیں آیا، 3 دن مکمل ہو جائیں گے، ابو ذر کی آ جائے گا۔ تلوار ابو ذر پہ مسلط ہے، ابو ذر مسکرا رہے ہیں، بڑے اطمینان کے عالم میں ہیں۔ کہا مسلمانوں گھبراؤ نہیں، مجھے اطمینان ہے وہ غروب کامل آفتاب تک آ جائے گا۔ اب ڈوبنے والا ہے سورج، کہا ڈوبا تو نہیں ابھی، ڈوبنے والا ہے، ڈوبا تو نہیں۔ اتنے میں لوگوں نے شور سنا، آ گیا آ گیا۔ میں نے ابو ذر سے عالم خیال میں کہا، اے ابو ذر، سب پریشان تھے آپ کی جان نہ چلی جائے، آپ کو جان دینا تھا، لیکن آپ پریشان نہیں تھے، مضطرب نہیں تھے، آپ بڑے اطمینان سے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ ابو ذر جواب دیں گے، یہ مسئلہ امامت کا ہے۔ ہم ایسے کو امام مانتے ہیں جو 40 مہینہ تلواروں کی چھاؤں میں سو جاتا ہے، جس کا مولا 40 تلواروں سے نہ ڈرے، اس کا غلام اگر ایک تلوار سے نہ ڈرے تو تعجب نہ کرنا۔ صلوات پڑھے لوگ۔ بڑے اطمینان کے عالم میں ہے، اب شور مچنے لگے، آ گیا آ گیا۔ وہ شخص دوڑا ہوا آیا، ہانپتا کانپتا ہوا ابو ذر کے سامنے کھڑا ہوا۔ جیسے وہ ابو ذر کے سامنے کھڑا ہوا، تمام اصحاب نے اسے گھیر لیا، حاکم بھی آ گیا، وہ جن کا باپ قتل ہوا تھا دونوں بھائی بھی آ گئے، بغور دیکھ رہے تھے کیسے آگے آئیے، کیسے آ گیا؟ اس نے پوچھا کیوں آ گئے؟ کہا بھیا میں اس لیے آ گیا ہوں تاکہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ دنیا سے وعدہ وفائی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے میں اس لیے آ گیا، وعدہ کیا تھا میں نے آنے کا، میں اس لیے آ گیا تاکہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ دنیا سے وعدہ وفائی کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ سننے کے بعد ابو ذر بھی مسکرائے، کہا میں تجھ کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن ضمانت اس لیے لے لی تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دنیا سے رحم دلی اور بلند ہمتی کا خاتمہ ہو گیا۔ جب ان دونوں بھائیوں نے اس کی وعدہ وفائی دیکھی، ابو ذر کی بلند ہمتی دیکھی، ان کا خابیدہ ضمیر جاگ اٹھا، کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میرے خدا نے معاف کر دیا، میں نے اس لیے معاف کیا
دیا ہے تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دنیا سے اچھائی کا خاتمہ ہو گیا. صلوات پر محمد. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے بعض مرد ایسے ہیں جنہوں نے جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اس کو نبھا دیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. بعض وہ ہیں جنہوں نے وعدہ وفائی کی راہ میں جام شہادت دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. اور بعض وہ ہیں جو جام شہادت کا انتظار کر رہے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو نبھا دیا, اس میں تبدیلی نہیں کی. کیوں؟ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ. مومنین میں سے بعض مرد ہیں. یہ مرد وہ نہیں ہے جو عورتوں کے مقابلے میں ہوتے ہیں. یہ مرد ہے, یہ عورت نہیں. قرآن کی زبان میں مرد وہ ہے جو وعدہ نبھاتا ہے. مرد کون ہے؟ جو وعدہ نبھاتا ہے. وعدہ کیا اس کو نبھایا. اس معنی میں بہت سے مرد مرد نہیں ہیں اور بہت سی عورتیں مرد ہیں چونکہ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اپنے پروردگار سے. کربلا کے میدان میں خواتین بھی تھی, انہوں نے وعدہ الہی پہ عمل کیا. مرد بھی تھے, انہوں نے وعدہ الہی پہ عمل کیا. شب عاشور ہے, آج ہی کی رات تھی نا. حسین ابن علی اپنے اصحاب کو جمع کیے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے فمن اراد الانصراف فلینصرف فی سواد هذه الليلہ. جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھائے. چونکہ فوجی یزید صرف مجھ کو قتل کرنا چاہتی ہے یا ان لوگوں کو قتل کرنا چاہتی ہے جو میری معیت میں میرے خون ہے. تم اپنی جان کیوں دے رہے ہو؟ میں اپنی بیعت کو تمہاری گردنوں سے اٹھائے لے رہا ہوں. پھر بھی کوئی نہ اٹھا. یہ تھے اصحاب حسین جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. جب کوئی نہ اٹھا تو زہرا کے لال نے آج ہی کی رات شراب کو بند کر دیا. اگر تم شرمندہ ہو رہے ہو میرا چہرہ دیکھ کے, حسین دیکھ رہے ہیں کیسے جائے, لاؤ شراب بجھا دیا میں نے, آپ چلے جاؤ. 1 گھنٹے کے بعد جب زہرا کے لال نے چراغ جلایا ہے تو کیا دیکھا, سارے اصحاب اپنی گردنوں پہ اپنی تلواریں رکھ کے کہہ رہے تھے فرزند زہرا ایک جان کیا ہے, ایک روح کیا ہے. اگر خدا کی راہ میں 70 مرتبہ قتل کیے جائیں, 70 مرتبہ زندہ کیے جائیں, تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. یہ امتحان جب ہوا نا تب حسین نے کہا انی لعلم اصحابا خیرا ولا اوفا من اصحابی. جیسے اصحاب حسین کو ملے ہیں ایسے اصحاب نہ نانا رسول اللہ کو ملے تھے, نہ بابا علی مرتضیٰ کو ملے تھے, نہ بھیا حسن کو ملے تھے. سب کو انصار کا دل توڑ رہے تھے. شبیر دیکھنا یہ تھا انہیں فکر تنو سر تو نہیں, یا یہ کہیے کہ سبھی لال اکٹھے کر کے جوہری دیکھ رہا تھا, کوئی پتھر تو نہیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. اس راہ میں جوان نے بھی جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھایا. ضعیف العمر انسان نے بھی جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھایا. آگے عرض کروں, جو 6 مہینے کے بچے نے وعدہ کیا تھا اس نے بھی اپنے وعدے کو نبھایا. علماء کہتے ہیں کربلا میں پیاس کا امتحان تھا. پیاس کا, جس کی پیاس کا امتحان کم تھا اسے پہلے بھیجا گیا.
اور جس کی پیاس کا امتحان زیادہ تھا اسے بعد میں بھیجا گیا۔ اصحاب کی پیاس کا امتحان کم تھا، لہذا حبیب کو پہلے مقتل بھیج دیا گیا، زہیر کو پہلے بھیج دیا گیا، سعید کو پہلے بھیج دیا گیا، مسلم ابن اوسجا اور احد کو پہلے بھیج دیا گیا۔ لیکن جو جگر کے ٹکڑے تھے، گود کے بالے تھے، جو خون تھے، ان کی پیاس کا امتحان زیادہ تھا، لہذا اون محمد کو بعد میں بھیجا گیا، قاسم کو بعد میں بھیجا گیا، علی اکبر کو بعد میں بھیجا گیا، عباس کو بعد میں بھیجا گیا۔ لیکن یہاں پاس آنے کے بعد تمام اہل دل تنگ ہیں، میرے پروردگار علی اصغر کی پیاس کا امتحان کتنا تھا کہ علی اصغر کو مقتل میں سب سے بعد میں بھیجا گیا۔ اللہ اللہ، آج شب عاشور آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، اصغر کا کہربار ابھی نکل گئی۔ جتنا گریہ کرنا ہو شہزادے پہ گریہ کر لیجیے گا۔ کربلا میں اصغر کی پیاس کا امتحان کتنا تھا کہ علی اصغر کو سب سے بعد میں بھیجا گیا۔ ہاں عزادارو، اصغر کی شہادت کی مصیبت ایسی تھی جس کو بیان کرنے سے الفاظ قاصر ہے۔ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک زہرا کے لال نے لاشوں پہ لاشیں اٹھائی ہیں، مگر کسی وقت اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ حسین نے اکبر کے سینے سے بچی کی علی کو نکالا، بڑی مصیبت تھی، مگر اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ حسین نے قاسم کا پامال شدہ لاشا اٹھایا، مگر اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ حسین نے اول محمد کی لاشیں اٹھائی، مگر اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ حسین نے عباس کے بازوؤں کو اٹھایا، مگر اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ نہ جانے علی اصغر کو جب حسین مقتل میں لائے ہیں اور ان کے لیے پانی کا سوال کر رہے تھے، پانی کا سوال کرنا حسین کے لیے کتنی بڑی مصیبت تھا کہ حسین کو حسین کے شیعہ یاد آ گئے۔ حسین کہتے ہیں لیتکم فی یوم عاشورا جميعا تنظرونی، اے میرے شیعوں اگر روز عاشورا ہوتے تو دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، میں اپنے ششماہ مجاہد کے لیے کس طریقے سے پانی کا سوال کر رہا تھا۔ عزادارو، حسین بڑے غیرت دار تھے۔ حسین نے پوری زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ساقی کوثر کا بیٹا پانی کا سوال کر رہا تھا۔ جس حسین نے فطرس کو پر دیے تھے اس پہ یہ وقت آ گیا۔ علماء فرماتے ہیں چونکہ علی اصغر اتنے پیاسے تھے، حسین پہ سوال آب واجب ہو گیا تھا۔ مرزا سلامت طبیب فرماتے ہیں جب حسین علی اصغر کو خیمے سے لے کے مقتل کی طرف سوال آب کے لیے گئے ہیں تو حسین کا عالم کیا تھا۔ ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سنتے مصطفیٰ، ایک ایک مصرع پورا مرثیہ ہے عزادارو۔ ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سنتے مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج عدو سے کہوں گا کیا، میں مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، منت بھی کروں گا تو کیا دیں گے وہ بھلا، ارے پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری، پیاسے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری، پیاسے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے۔ حسین ابن علی جو فوج اشکیا کے قریب پہنچے ہیں، چونکہ پوری زندگی میں کوئی سوال کسی سے نہیں کیا تھا، پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے۔
चाहा करे सवाल बस शर्मा के रह गए, गैरत से रंग फकवा फरमा के रह गए। अरे चादर पिसल के चेहरे से सरका के रह गए। पिसल के चेहरे से सरका के रह गए, आंखें झुका के बोले कि ये हमको लाए हैं। हुसैन खुद नहीं आया है, आंखें झुका के बोले कि ये हमको लाए हैं। अरे असगर तुम्हारे पास गरज लेके आए हैं। अरे फौजी अश्किया, अगर मैं तुम्हारी नजरों में खताकार हूँ तो इस मासूम बच्चे ने तो कोई खता नहीं किया। अगर 2-4 कतरे पानी के इसके गले में टपका दोगे तो बहते हुए दरिया में कमी ना आएगी। या कौम इल्लम तरहमुनी फरहमु अला हाज़ा कुफ्र अला तराउनहु कैफ यतलज़्ज़ा अदशाना। ऐ फौजी अश्किया, अगर मुझ पे तरस नहीं आ रहा है तो कम से कम इस चश्माए बच्चे पे तरस खाओ। देख नहीं रहे हो कि अली असगर प्यास की शिद्दत की वजह से किस तरीके से तलज़्ज़ा कर रहे हैं। तलज़्ज़ा के माना जानते हैं, उलमा फरमाते हैं मछली को जब पानी से निकाला जाता है तो 3 मरहले होते हैं। पहला मरहला यह है कि मछली तरोताजा होती है। दूसरा मरहला यह है जब मछली प्यासी होती है तो सुस्त हो जाती है। तीसरा मरहला यह है प्यास की शिद्दत की वजह से जब मछली मरने लगती है तो कभी मुंह खोलती है, कभी बंद कर लेती है। कलाम अरब में इसे तलज़्ज़ा कहते हैं। हुसैन क्या कह रहे हैं? अरे फौजी अश्किया, क्या तुम देख नहीं रहे हो? प्यास की शिद्दत की वजह से अली असगर कभी मुंह खोलती है, कभी बंद कर लेती है। लेकिन अल्लाह रे हुसैन की गुर्बत पे किसी को तरस ना आया। दूसरे साथ ने आवाज दी, ऐना हुरमुला इख्ता कलामल हुसैन। हुरमुला कहाँ है? हुसैन के कलाम को कता कर दे। हुरमुला मलूल आगे बढ़ा, 3 भाल का तीर चिल्ले कमान में जोड़ा, अली असगर के गले को निशाना बनाया। अब वो तीर चलाना चाहता था, अचानक हाथ थरथराया, तीर कमान जमीन पे गिर गए। फिर उस मलून ने तीरों कमान उठाया, एक शशपाही बच्चे निशाना बनाया, फिर हाथ थरथराया, तीरों कमान जमीन पे गिर गए। दूसरे साथ चिल्लाया, हुरमुला तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। जब मुझसे कोई पूछता था तेरे लश्कर में सबसे बड़ा तीरंदाज कौन है तो मैं तेरा नाम लेता था। हुरमुला आज तुझे क्या हो गया है? एक 6 महीने के बच्चे को निशाना नहीं बना पा रहा है। हुरमुला ने कहा मलून क्या बकता है, मैं चिपड़ी मतरा असगर पे तीर चलाना चाहता हूँ। कभी रसूल अल्लाह सामने आ जाते हैं, कभी अली मुर्तज़ा सामने आके कहते हैं हुरमुला मेरे असगर ने तेरा क्या बिगाड़ा है? पिछले साथ ने कहा हुरमुला कुछ ना देख, तीर चला दे खत्म हो गए मसाइब ज़ादारो। हुरमुला का तीर हवा में चला, गुलूए अली असगर पे लगा। बच्चा इमाम के हाथों पे मुनक़लिब हो गए। मख्तर की किताबें कहती हैं जब तीर हुरमुला अली असगर के गले पे लगा है तो अली असगर तीर खाने के बाद एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गए। साहिबाने औलाद बहुत रोएंगे। मैं ये सोच रहा था जब किसी के गले पर तीर लगता है तो गले में
सुराख होता है, कोई ज़िबा नहीं होता। लेकिन मख्तल की किताब कह रही है जब अली असगर के गले पे तीर ढाल कर तीर लगा तो असगर का गला सुराख नहीं हुआ, बल्कि अली असगर हुसैन के हाथों पर एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गए। इसी वजह बाज़ उलमा ने यह बयान की, चूंकि अली असगर का गला छोटा था, उसके मुकाबले में तीर हुरमुला बहुत बड़ा था। जब छोटे से गले पर बड़ा तीर लगा तो असगर का गला छिना नहीं, असगर बाबा के हाथों पे ज़िबा